بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج نیا ایک ماڈیول شروع کر رہا ہوں اپنی ڈسکشن میں. میری جو اب تک کی ڈسکشنز رہی ہیں اس میں جو میں نے اٹیمپٹ کیا وہ یہ تھا کہ میں دین سے متعلق کچھ بیسک کویسچنز کو آنسر کروں. دین کیا ہے، دین ہمیں کہاں سے ملتا ہے، دین کا اصل فوکس ٹارگٹ کیا ہے، اس کی سورسز کی ڈیٹیلز کیا ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک ٹاپک پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس ٹاپک کے اندر کی پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں. سو ہم نے قرآن کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، ہم نے سنہ کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی، ہم نے حدیث کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی. بٹ اب ہم نے جو اس کی بیسک مضامین ہیں ان کو کور کر لیا. اب جو اگلا ٹاپک ہے جو پرابیبلی آپ کبھی ریلیجن پہ گفتگو کریں تو پہلا ٹاپک ہونا چاہیے، وہ ہے ایمان، فیتھ. رائٹ. اب ایمان پہ ڈسکشن آپ کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان پہ ڈسکشن آپ یہ کریں کہ ایمان کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. مانتے تو آپ پہلے سے ہی ہیں، تو بس آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں. یہ ایک دلچسپ چیز ہے. مانتے آپ پہلے سے ہیں مگر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے بڑوں نے جو مانا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی وہی مانیں. یہ میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی، یہ وہ ماننے کا طریقہ ہے جس کو آپ ٹریڈیشنل طریقہ کہتے ہیں. آپ کی پیدائش کسی بدھسٹ فیملی میں ہو گئی تو آپ وہاں کی چیزیں مان رہے ہیں. ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گئے وہ چیزیں مان رہے ہیں. تو مسلمان پیدا ہو گئے وہ چیزیں مان رہے ہیں. اچھا، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. جس نے یہ کرنا کرے، پھر کسی دوسرے کو تنگ نہ کرے. دوسرے بیچارے جو ہندو پیدا ہوا ہے یار، اس کا کیا قصور ہے اور آپ کا کیا کمال ہے. اگر آپ کو اپنی بات پر لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن فخر کرنا ہے تو پہلے آپ اپنی بات سمجھیں تو صحیح، اس کی بنیاد کیا ہے. تو میں آپ کو جس بیسس پر ایمانیات کو انٹروڈیوس کراؤں گا وہ اصل میں بیسیکلی ایک سوال کا جواب ہوگا ہر فیتھ کی پریزنٹیشن کے معاملے میں. وہ سوال ہے وائی گاڈ، وائی بلیو ان پروفٹس، وائی بلیو ان لائف ہیئر آفٹر. آپ کہیں گے جی آپ تو بڑی خطرناک بات کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ نہیں، میں ایگزیکٹلی وہی کروں گا جو قرآن کر رہا ہے. یعنی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مجید ان سوالوں کو ایسے ہی اپروچ کر کے سمجھاتا ہے. آپ نے اللہ کو کیوں ماننا ہے، آپ نے پیغمبروں کو کیوں ماننا ہے، آپ نے آخرت کو کیوں ماننا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے وہ ڈیٹیلز بھی بیان کرتا ہے مگر اس کا فوکس آپ کو سمجھانا. لیکن اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرنے سے پہلے اس پروجیکٹ کے راستے میں ایک رکاوٹ کو مجھے آج دور کرنا ہے. وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان مذہبی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دین میں عقل کے استعمال کو ڈسکریج کیا گیا. دین تو اصل میں مان لینے کا نام ہے اور ماننے کے بعد عمل کرنے کا نام ہے. اور عقل آپ استعمال کریں گے تو اول تو آپ کی عقل ہے ہی محدود. استعمال کریں گے تو آپ کنفیوزڈ ہوں گے اور آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور دین کو ماننے اور اختیار کرنے کی بجائے آپ دین سے دور ہوں گے. ظاہر ہے کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دعویٰ بڑا اہم دعویٰ ہے، بڑا اسٹرانگ کلیم ہے. تو مجھے موقع ملا تو ہم ایمانیات پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ.
لیکن آج میں یہ چاہوں گا کہ میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں کہ کیا دین میں عقل کا استعمال جائز ہے، اس کو انکریج کیا گیا ہے یا نہیں۔ میں اس سوال کو ایسے ڈسکس کروں گا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کا یہ کہنا ہے کہ دین میں عقل کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے دلائل چونکہ دینی دلائل ہیں، مذہبی دلائل ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا، کنسیڈر کرنا ضروری ہے۔ مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میری امی یہ کہہ رہی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہی ہوں گی، لیکن اگر وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں تو پھر تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن حدیث اگر واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی ہے، تو پھر ہم کیوں یہ اپنے اوپر الزام لیں اور اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کریں اور میں آپ لوگوں کو گمراہ کروں۔ بہت سے دلائل دیتے ہیں وہ لوگ کہ جو دین میں عقل کے استعمال کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند دلائل پیش کروں گا۔ پہلی دلیل بعض اوقات یوں دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ ایک بالکل ویگ سا کیا جاتا ہے کہ ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، یعنی فیتھ از بلائنڈ۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کیوں؟ میرے بڑے کہتے ہیں، میری ماں نے کہا۔ اس کے بارے میں فیتھ کی خوبی یہی ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ سمجھنا شروع کر دیا تو آپ نے الجھانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات اس بات کو ماننے والے یعنی آیت کو کوٹ کرنے کے علاوہ بعض واقعات بھی دلچسپ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بعض لوگ بعض اوقات کہ امام رازی جو مسلمان اسکالرز میں سے ریشنلسٹ اسکالر کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب مرنے والے تھے تو بستر مرگ پر ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات شیطان نے بتائی یا امام راضی نے بتائی، کیونکہ امام راضی تو اس واقعے کے بعد فوت ہو گئے، مگر اس طرح کی چیزیں نہیں پوچھی جاتی۔ یہ ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے کہ جو پوائنٹ آپ کو آپ کے نقطۂ نظر کو سپورٹ کر رہا ہے اس میں دیر آر نو کوسچنز آسکڈ۔ تو وہ امام راضی کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ انہوں نے ایک اپنی عقلی دلیل پیش کی، عالم تھے وہ، اس نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ دلیل کیا تھی، رد کیا تھا پتہ نہیں۔ دوسری دلیل پیش کی، دوسری بھی رد کر دی۔ یوں کرتے 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 انہوں نے اللہ کے وجود کے حق میں 99 دلیلیں پیش کی۔ ایک تو 99 مجھے کبھی سمجھ میں آیا کہ یہ ہندسا لوگوں کو کیوں پسند ہے، لیکن انہوں نے 99 دلیلیں پیش کی اور اس نے 99 دلیلیں رد کر دیں، اور اس کے بعد امام راضی نے کہا کہ میں مانتا ہوں اللہ کو اس لیے کہ میری ماں مانتی تھی، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور یوں ایمان کے ساتھ فوت ہوئے۔ تو آپ لوگ تو برین واش لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتے تو آپ کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگ اس کے بارے میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، کتنی صحیح بات ہے۔ سو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اصل میں بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے اور اس کی خوبی یہی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے، اس کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہاں 101، ایمان والو، مائدہ اس 5، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی گئیں تو تمہارا برا ہوگا۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود یہ بتا رہا ہے کہ تم اگر چیزیں پوچھو گے تو اس میں تمہارا برا ہوگا، تو اس لیے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو مانو اور سوال جواب زیادہ نہ کرو۔ ایک تیسری بات بھی وہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے سنا، پھر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، غور کیا اور پھر ہم نے اطاعت کی۔ نہیں، سننا اور اطاعت کرنا یہ ہے آئیڈیل بیہیویئر، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ عقل پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں وہ اصل میں قرآن مجید کی اصل روح سے بالکل ناواقف ہیں۔ اللہ نے اپنے دین میں غیر مشروط اطاعت کے لیے کہا ہے، نہ کہ آپ کی عقل کو کی شرط کے ساتھ کہ آپ سمجھیں گے تو پھر آپ مانیں گے۔ اس کے علاوہ وہ حدیث سے بھی بعض اوقات بعض چیزیں نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک بڑی مشہور چیز ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ دیکھا کہ آپ کے بعض ساتھی تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے ہیں اور آپ نے لوگوں سے پوچھا اور آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بحثوں میں الجھ کر گمراہ ہو گئے، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تقدیر کی بحث ایمان کی بحث ہے، لیکن اس بحث میں مبتلا ہونے والوں کو حضور نے بڑی سختی سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی اور بحثیں وہ بحثیں ہیں کہ اگر آپ ان میں اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو آپ بات سمجھیں گے نہیں بلکہ آپ بات الجھا دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ، ایک قول نقل کیا جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ کا، جو ظاہر ہے کہ اس امت کے علماء، حکماء، حکیموں میں سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہم موزے پہن کر مسح کرتے ہیں، جیسے آپ تیمم کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک اور کنسیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ موزے کیسے ہونے چاہیے، لیکن ایک مرتبہ وضو کے ساتھ آپ نے موزے پہن لیے اور پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو موزے اتار کے پیر دھونے کی بجائے اس کی اجازت ہے کہ آپ مسح کر لیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا جو قول نقل ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں موضوع کو مسح کرنے کا حکم اوپر سے دیا گیا، اوپر سے ہاتھ پھیرنا۔ اگر دین کی بنیاد رائے عقل پر ہوتی تو ہم موضوع کو نیچے سے کرتے، یعنی بھائی موضوع خراب ہوتے ہیں نیچے سے، تو ہمیں مسح کرنے کے لیے کہا جاتا نیچے سے، لیکن چونکہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، رائے پر نہیں ہے، بلکہ حکم پر ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ ہم اوپر سے مسح کریں۔ چنانچہ یہ چند دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جن دلائل کو پیش کر کے ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، جتنا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی گمراہ ہوں گے۔ گمراہوں کی ایک فہرست ہے جو عقل کو استعمال کرتے تھے اور پھنس گئے، وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ نام لیتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھو وہ
فرشتوں کا منکر ہو گیا، فلاں کو دیکھو وہ حدیث سنت کا منکر ہو گیا. تو بھائی جو آپ کو دین بتایا جا رہا ہے، اوتھینٹک علماء، ریلائبل لوگ، ان کی بات سنیں. وہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں. اب میں آپ کے سامنے یہ جو 5 باتیں، ان میں سے ایک ایک کو کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. میرے جواب سے معلوم ہوگا کہ آپ کے لیٹ آنے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ہر بات میں نے دہرانی ہے. جی جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا جی وہ ایکچولی سرکولر بن جاتا ہے، تو جب آپ جواب دیں تو اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ اوپننگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جی کہ جو غیب پر علم لائے. جی جی تو اگر ہم نے آرگیومنٹس ہی اس کتاب سے دیکھنے ہیں جی تو کتاب تو پری یہ نہیں ٹھیک ہو گیا. جناب، پہلی بات جو ہے، جو یؤمنون بالغیب، کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بلائنڈ فیتھ ہی رکھنا ہے اور دین کو ماننا اور اختیار کرنا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو مانتے ہیں جو نظر نہیں آتی، یعنی بلیف ان دی انسین ریالٹیز. جو لوگ اس نقطۂ نظر کو کہ دین میں عقل کا کوئی مقام نہیں مانتے اور اس کو رد کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ریالٹیز 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ریالٹی وہ ہے کہ جو آپ کی سینس پرسیپشن کی گرفت میں آتی ہے، حواس خمسہ کی. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور آپ مانتے ہیں اسے، آپ کوئی چیز سنتے ہیں، آپ مانتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں اور چھوتے ہیں. سو یہ 5 سینسز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم ریالٹیز کو ریالٹیز مانتے ہیں. لیکن ریالٹیز کی ایک اور کیٹیگری ہے جس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، وہ نظر آ بھی نہیں سکتی، اس کی نیچر ہی ایسی ہے. تو اس کو ماننے کے لیے آپ کی سینس پرسیپشن آپ کے کام نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی عقل، آپ کی انٹلیکچوئل ریزننگ آئے گی. اس کی مثال آپ کی عقل ہے. ایک آدمی انٹیلیجنٹ ہے، ایک آدمی کم انٹیلیجنٹ ہے، ایک آدمی بیوقوف ہے. یہ تینوں چیزیں کسی شے کی شکل میں تو نہیں دکھائی جائیں گی نا. ایک انٹیلیجنٹ آدمی انٹیلیجنٹ بیہیویئر کے ذریعے سے آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ بھئی یہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اس کی انٹیلیجنس اس کی باتوں میں، اس کے فیصلوں میں، اس کے طور طریقوں میں تو نظر آئے گی، لیکن کسی کنکریٹ فارم میں، سالڈ کسی ویزیبل فارم میں تو نظر نہیں آئے گی. یہی حال سنسیریٹی کا ہے، یہی حال لو کا ہے، یہی اور بہت ساری چیزوں کا ہے. یہی حال بہت سی سائنٹیفک ریالٹیز کا بھی ہے. مثال کے طور پر گریوٹی کا ہے. اب گریوٹی کی حقیقت کی نوعیت یہ ہے کہ وہ نظر آنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ تو اصل میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے جب ہم اشیاء کو، آبجیکٹس کو نیچے آتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ بال کو اوپر پھینکیں وہ نیچے آ جائے گی، آپ اوپر چھلانگ ماریں آپ نیچے آ جائیں گے. سو ظاہر ہے کہ انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ہماری اس زمین میں ایک ایسی کشش ہے کہ جو اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی آپ اس کشش کو دکھائیں تب ہم مانیں گے، تو یہ پاگل پنا ہے. اس لیے کہ اس حقیقت کی نوعیت ہی یہ ہے کہ وہ نہ نظر آئے گی، نہ وہ سننے میں ملے گی، نہ وہ سونگھنے میں ملے گی، نہ چکھنے میں ملے گی، نہ چھونے میں ملے گی. اس کی نیچر ہی وہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ریالٹیز وہ بھی ہوتی ہیں
جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہم سنتے ہیں، اور ریالٹیز وہ بھی ہوتی ہیں جو سینس پرسیپشن کی گرفت میں نہیں آتی. ان کو عقل سے آپ انفر کرتے ہیں، آپ کنکلوڈ کرتے ہیں لاجیکلی کہ وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس پر پھر ایک مزید ضمنی سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی اگر بات ایسے ہے تو گریوٹی کو تو سارے لوگ مانتے ہیں. دنیا میں سارے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ گریوٹی کو مانتے ہیں، لیکن بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا ایک دلچسپ جواب دیا جاتا ہے. اللہ پر ایمان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے سو کریں گے، مگر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، گریوٹی کو ماننے کے نتیجے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ ایک فیشنیبل چیز ہے. آدمی پڑھا لکھا رکھتا ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کا ماننا کچھ اب انفیشنیبل بھی ہو گیا ہے. اس کو ماننے کے نتیجے میں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. خدا موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بنانے والا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے. تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کو ماننے والے بعض بڑے فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ان سے ایک بیزاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہ یار ہم ان کو مانتے ہیں نہ ان کے خدا کو مانتے ہیں. تو بہت سارے پرابلمز ہیں. یہی پرابلمز آپ گریوٹی میں پیدا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گریوٹی کو انکار کرنے والے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں یہ اعلان ہو جائے کہ کل سے منڈے سے پاکستان میں جو گریوٹی کو مانے گا اس کو پر ڈے 1000 روپیہ پینلٹی کے طور پر دینا پڑے گا. تو لوگ کہیں لعنت ہے گریوٹی، کوئی گریوٹی کی بکواس بات ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. گریوٹی کو ماننے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں چیلنجز آتے ہیں، وہاں لوگ پھر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں پھر طرح طرح کے دلائل لاتے ہیں. لیکن اس وقت میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ یہ بات ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ دنیا میں بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جن کو ماننے کے لیے آپ کو ان کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے عقلی دلائل سے سمجھ میں آتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ریالٹی مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کو اور سمجھدار لوگوں کو دعوت دی ہے اس بات کی کہ وہ ان حقائق کو مانیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ سمجھدار لوگ ہیں کہ جو اس بات پر اصرار نہیں کرتے کہ ماننے کے لیے ہمیں پہلے وہ چیز دکھاؤ تب مانیں گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر دلائل دے دیے جائیں اور بات کنونسنگ ہوگی تو ہم مانیں گے. تو پہلی بات یہ. دوسری جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ دین میں عقل کے استعمال کو نہیں ٹھیک سمجھتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تم پر واضح کر دی گئیں تو تمہیں نقصان ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں آگے چل کے یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم نے ان کے بارے میں سوال کیے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہیں بتا دی جائیں گی، اور اللہ یہ نہیں چاہتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ شریعت کا کوئی حکم نازل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. وہ تمہاری ضرورت کے مطابق وہ حکم اتار دیتا ہے. تم اگر جب قرآن نازل ہو رہا ہو اس کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ جواب دینا شروع کر دے گا، اور وہ جواب بھی شریعت کا حصہ بن جائے گا. اور اللہ یہ کرنا نہیں چاہتا کہ تمہاری شریعت کو بغیر وجہ کے بوجھل مشکل بنا دے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جتنی بات بتائے بس اتنی بات پر تم اکتفا کرو اور بعد میں خود سوچ سمجھ کے اس کو اپلائی کرو. اس میں اختلاف بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب اللہ سے تم سوال کرو گے، جب وہ نازل ہو رہا ہے قرآن، تو پھر وہ سوال کا جواب دے دے گا. وہ جواب بھی قرآن کا شریعت کا حصہ بن جائے گا.
اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان رکھنا چاہا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جب اسکالرز اپنی اپنی اوپینین بیان کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں اسکالر کی بات لازماً ماننی ہے، اس کے بعد دین میں وہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے جس تنگی کو اوائڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تمہیں سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم سمجھو، وہ تمہارے لیے ہے، اور اس میں زیادہ تفصیلات میں نہ پڑو۔ اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، سورہ بقرہ کا نام ہی اس واقعے پر پڑا ہے جو گائے کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 67 to 71۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ گائے ہوتی ہے، گائے کوئی گینڈا تو نہیں ہوتی، ان کو گائے پکڑنی تھی اور گائے ذبح کرنی تھی، اس میں کیا مشکل تھی؟ لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کو یہ معلوم تھا کہ اس سارے پروسیس کے بعد ان کے ہاں ایک قتل ہوا تھا، اس قتل کا قاتل آئیڈینٹیفائی ہو جاتا، تو انہوں نے پھر ٹال مٹول کرنے کے لیے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو، مطلب یہ کہ ایج کیا ہو، اس کی ایج بتا دی۔ ان کا نہیں بات ابھی سمجھ میں نہیں ہے، ان سے پوچھے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے، کچھ ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں وہ بتا دی۔ اب یہ سب کچھ بتا دیا تو وہ حکم کے جس میں اصل میں کوئی گائے ڈھونڈ کے وہ ذبح کر دیتے، حکم پر عمل ہو جاتا، اتنی تفصیلات مانگنے کے بعد ان کو صرف ایک گائے ڈھونڈ کے نخرے والی لانی پڑی، سنہری رنگ کی، جو عمر اس کی درمیان کی، جو نہ ہل جوتتی تھی نہ پانی لاتی تھی، وہ جناب ان کو پکڑ کر ذبح کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھائی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں تم نے رکوع کرنا ہے تو رکوع کرو۔ اب یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ رکوع میں اینگل کیا ہو، یہ ذرا بتا دیں۔ تو آپ نے پوچھا تو اینگل بتا دے گا، تو پھر ساری عمر آپ کو اینگل بنانا پڑتا۔ رکوع از رکوع یار، اٹ از ویری سمپل، سجدہ از سجدہ، اس کی ڈیٹیل کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو یہ سوالات ہیں احمقانہ، غیر ضروری، جن سے روکا گیا ہے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات بیان کیے ہیں اور ان کے جواب دیے ہیں۔ تو اگر سوال کرنا یہ کوئی بری بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں سوال کو بیان کرتا اور ان کے جوابات دیتا؟ تو یہ جناب ہو گئی دوسری بات۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو بار بار بات بیان کی ہے، بات جزاک اللہ، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز نہیں بیان کی کہ اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے غور کیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیات کئی ہیں، لیکن یہ میں نے جو لی ہے اس کو، یہ سورہ نور میں ہے، اگر آپ چیک کریں پروبیبلی 48 ہے آس پاس، بقرہ میں بھی ہے، کئی جگہ پر ہے۔ بقرہ کے تو بالکل آخر میں ہے، ہاں، سمعنا وأطعنا، وہ قرآن کا آخری جو دو تین ہیں، سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت، بالکل آخری 265 268 کی رینج میں، 284 85 284 85۔ تو اس کا جواب جو لوگ دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اہل ایمان سے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے بعد۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیا اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، تو آپ یہ نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی آپ نے سوچ سمجھ کے ماننا تھا۔ مانتے وقت آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ غور کریں، آپ عقل کو استعمال کریں، آپ سوال کریں۔
ماننے کے بعد سوال کرنا بیوقوفی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ سوچ سمجھ کے لینا تھا. یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لے لیا, اب اس کے بعد آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ سیکنڈ سیمسٹر میں اسلامک اسٹڈیز کیوں پڑھائی جا رہی ہے. یہ تو اصل میں اب داخلہ لینے کے بعد اس کے ڈسپلن کو فالو کرنے کا ایک لازمی تقاضا ہے. یہ پرلے درجے کی احمقانہ بات ہے. یہ کون سی معقول بات ہے کہ بندہ یہ کہ نہیں بس بات ہم نے بیسک مان لی ہے کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں مگر رولز نہیں ماننے. حضور کو اللہ کا پیغمبر کیوں مانا جائے, اس کے لیے میں جب رسالت پر ایمان کی گفتگو کروں گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے اس مقصد کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ 4 کیٹیگریز کے دلائل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دلائل 4 ہیں, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 4 کیٹیگریز ہیں, یعنی اس میں مختلف دلائل ہیں جو سب کے سب مل کر جو کام کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کو مانیں, اس لیے کہ ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو ماننے کے حق میں جو دلائل ہیں ان دلائل کے بعد آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی. تو قرآن پڑھنے والے کو دلائل کو سمجھنے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. مگر آپ نے ایک مرتبہ یہ مان لیا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, تب اس کے بعد اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں تو آپ یہ پوچھیں گے زکوٰۃ کیوں دیں؟ نہیں, یہ ٹھیک ہے, زکوٰۃ دینے کے معاملے میں آپ حکم پر عمل کریں گے اور اس کی حکمت کو جانیں گے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر مان لینے کے بعد ان کی اطاعت کرنا, ان کی بات کو ماننا اور اوبیڈینٹ ہونا یہ عین عقلی کام ہے. یعنی یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ نے جس کو باس مان لیا, آپ نے جس ادارے کو جوائن کر لیا, اب آپ اس کے ڈسپلن کو فالو کریں گے. یہ تیسری بات تھی. اب چوتھی بات یہ کہی گئی تھی, کیا کہی گئی تھی؟ چوتھی بات یہ کہی گئی تھی کہ تقدیر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا کہ تم اس بارے میں بحث کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, تم سے پہلے بھی لوگ گمراہ ہوئے تھے. یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں, یہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات جان لیں, اللہ پر ایمان کی ڈسکشن تو ہم بعد میں کریں گے, لیکن اللہ کے بارے میں قرآن مجید سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو ہم صرف جانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے, اس کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کے سارے ہی اچھے ایٹریبیوٹس ہیں. قرآن کہتا ہے اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں, نام اس کے سارے اس کے ایٹریبیوٹس کی ریفلیکشن ہے. ایک دوسری بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہیں, پرفیکٹ ہیں, اینڈ لیس ہیں, انفینٹ ہیں. اس کا علم مکمل ہے, اس کا انصاف مکمل ہے, اس کی وزڈم مکمل ہے, کمپلیٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس اور ہمارے ایٹریبیوٹس بہت سے کامن ہیں. ہم بھی جانتے ہیں, اللہ بھی جانتا ہے, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے اور اس کا علم پرفیکٹ ہے, لامحدود ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس سائملٹینیسلی فنکشن کر رہے ہیں, ایک ہی وقت میں وہ آپریشنل ہیں, کار فرما ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کبھی ہم پولائٹ ہوتے ہیں, کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں, کبھی ہم
بڑے عالمانہ موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی جہالت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اینڈ سو آن. خدا تعالیٰ تمام اعلیٰ صفات اپنے اندر رکھتا ہے اپنے پرفیکشن کے ساتھ، اور وہ ساری کے سارے سائملٹینیسلی آپریٹ ہو رہے ہیں. اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، معلوم ہے کیا معاملہ ہے؟ آپ یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ میں سارے انسان اس دنیا میں اپنا اپنا عمل کرتے کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا فیصلہ ہوگا. کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ اب ظاہر ہے کہ آدمی جب اس کو سوچنے لگتا ہے تو اس کے بارے میں ذہن میں کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا ایک وہ جواب ہے جو سادہ جواب ہے، اور ایک وہ جواب ہے جو حضور نے دیا کہ اس کے بعد آگے نہ بڑھو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دیا. سادہ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں. ایک صفت ہے علم. خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں عمل کرتے کرتے، بیہیو کرتے کرتے اچھے طریقے سے جنت کا مستحق بن جائے گا. ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں، لیکن اللہ پہلے سے جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. وہ پاسٹ کو بھی جانتا ہے، وہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، وہ فیوچر کو بھی جانتا ہے. تو اس کا علم پرفیکٹ ہے. اگر وہ نہ جانتا ہو تو پھر اس کا علم امپرفیکٹ ہے، اور وہ خدا نہیں ہو سکتا. لائک وائز اللہ کا انصاف بھی مکمل ہے. یہ بات ایک ناانصافی کی بات ہے. ایک بندے نے بیچارے نے کیا کچھ نہیں، اور اس کو آپ نے دھکا دے دیا اور کہا تم یہ برے کام کرو اور کرتے کرتے جہنم میں چلے جاؤ، اور کسی کو کہا کہ تم اچھے کام کرو اور کرتے کرتے جنت میں چلے جاؤ. تو جنت میں جانے والے کا کمال کیا ہے، اور جہنم کا مستحق بننے والے کا قصور کیا ہے؟ تو اللہ ایسا ہرگز نہیں کرتا. وہ انصاف کرنے والا ہے. وہ تو انصاف کے آخری حد کو اختیار کرنے والا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اگین وہ خدا نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں، یہ دونوں صفات اس کی پرفیکٹ ہیں، اور سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں آپریٹ ہو رہی ہیں. چنانچہ وہ یہ جانتا ہے کہ ایک شخص نیکی کا کام کرتے کرتے جنت میں جائے گا، لیکن کیوں؟ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے نیکی کرے گا. اسے نیکی کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اللہ کا پہلے سے جاننا اس کی نیکی کو انفلوئنس نہیں کرے گا. اور جو برا رویہ اختیار کرتے کرتے جہنم کا مستحق بنے گا، وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کرے گا. خدا تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرے گا. اس کا علم اس کے برائی کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا. یہ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کی کھوپڑی میں نہیں آ سکتی. یہ ہم اس کو گریسپ نہیں کر سکتے. موٹی موٹی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اٹ از نالج اینڈ جسٹس فنکشننگ ٹوگیدر، لیکن بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ ہم اس کو گریسپ نہیں کر سکتے. اس کو روکا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ عقل کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ جیسے تمہارے تمام دوسری ایبلٹیز، فیکلٹیز کی ایک لمٹ ہے، تمہاری عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. تم نے اگر اس معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کیا تو اس میں یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ دیکھے. تو اس لیے روک دیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. آنکھوں کے دیکھنے کی ایبلٹی کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سورج کو ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، دیکھو گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی. تو اس میں آنکھوں کے استعمال کی نفی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے استعمال میں ایک احتیاط بتائی گئی ہے کہ اگر تم نے وہاں دیکھنے کی کوشش کی تو خواہ اپنی آنکھوں کو خراب کرو گے. یہی معاملہ عقل کے استعمال کا ہے. تقدیر جیسے مسئلے کے معاملے میں وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلط ہے، بلکہ ہماری پہنچ سے باہر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک
ایک ٹیچر بورڈ پہ لکھے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ بھائی یہ 2+2=5، تو اسٹوڈنٹس کہیں گے یہ تو غلط ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ غلط ہے. وہ ایک کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل ایکویشن یا کوئی تھیورم لکھے اور اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہ آئے اور کہیں یہ غلط ہے، تو یہ پاگل پن ہے. صحیح اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سر سمجھ میں نہیں آئی، تو وہی کہیں گے کہ بیٹے ابھی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ میٹرک کریں گے، انٹر کریں گے، اے لیولس کریں گے، بی اے کریں گے، ماسٹرز کریں گے، پھر جا کے آپ کو کہیں سمجھ میں آئے گی. تو اصل میں یہ بتایا گیا. اس میں بس ایک آخری بات، حرف آخر، وہ یہ ہے کہ یہ ہے تو مسئلہ، بندہ اس میں الجھتا تو ہے کہ یار یہ چکر کیا ہے. تو میرے اپنی دانش میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے کہ دنیا میں واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ پہلے سے خواب کے ذریعے سے آگاہ ہو جاتے ہیں. وہ خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک واقعہ ہونا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یہ ہوتا ہے، مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمیں ایگزیکٹلی نظر آ جاتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں سب، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہے، یہ کسی نے پہلے سے دیکھا. اب اگر یہ واقعہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے تو بہت سے لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہو گئی ہے، ہمیں اتنے صحیح خواب نظر آتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی انجام کے لحاظ سے برے ہوتے ہیں، تو ہم تو بہت پریشان رہتے ہیں. مگر خواب جو سچے ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہے، تو بھئی ایکسیڈنٹ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں ایک شخص نے گاڑی اپنے گھر سے نکالی، دوسرے نے اپنے گھر سے نکالی، دونوں ایک ہی سڑک کی طرف گئے، دونوں نے ایک ہی ٹائمنگز اختیار کی، اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جو پہلے سے دیکھا جا چکا تھا. تو یہ کیسے ہوا؟ اس نے بھی گاڑی اپنی مرضی سے نکالی، اس کو دھکا کسی نے نہیں دیا، اس نے بھی اپنی مرضی سے نکالی، اسے بھی کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن دونوں کے ٹائمنگز ایسے کنورج ہو گئے کہ وہ واقعہ ہو گیا کہ جس کو کسی نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے کہ آپ کا علم بہت تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اوتیتم تو بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو. یہ ایکنالج کرنا کہ میرے انٹلیکٹ کی ایک لمٹ ہے، یہ بھی انٹلیکٹ ہی کا کام ہے. یعنی میری عقل مجھے یہ بھی بتاتی ہے کہ میری عقل لامحدود نہیں ہے. اس لیے یہ بات جو پیغمبر نے بیان فرمائی، یہ بات عین عقلی بات ہے کہ دیکھو اس معاملے میں ڈونٹ ٹرائی ٹو گو بیونڈ اے سرٹن لمٹ. تو یہ بھی واقعہ اس مقصد کے لیے نہیں پیش کیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں گی کہ دین میں عقل کا کوئی استعمال نہیں. آپ نے وہ واقعہ بیان کر دیا کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ رکھتا ہے اور اس کا اپنا ایک پس منظر ہے. جو آخری بات علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہی گئی کہ موضوع پر مسا اگر عقل سے کام دیا جاتا دین میں تو نیچے سے ہونا چاہیے تھا، اگر ہم اوپر سے کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف حکم ہے، یہ عقل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے تیمم ہے نا، تیمم ہم کرتے ہیں جب پانی نہیں ہوتا. تیمم بیماری میں بھی الاؤڈ ہے، تیمم سفر میں بھی الاؤڈ ہے. تیمم وضو کا متبادل اس مفہوم میں نہیں ہے کہ آپ تیمم کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، نہیں، وہ سمبولک ہے. تیمم کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے موقع پر آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں سمبولکلی وضو کر کے کہ بھائی ہمیں اس موقع پر وضو کرنا تھا. ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے پہلے ہم یہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں جسٹ ٹو ریمائنڈ کہ بھائی اگر پانی آئے گا تو ہم وضو کریں گے. اس کا مقصد ہرگز اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں ہوتا. آپ ہاتھ ڈالتے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس یہ صرف سمبولک ہے.
اس میں کوئی صفائی نہیں ہو رہی. یہ بات ہر دین سے واقف انسان جانتا ہے. علی رضی اللہ عنہ جیسا دانا حکیم انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ مسح کا مقصد موضوع کو صاف کرنا ہے ہی نہیں. یہ تو صرف ایک سمبولکلی ہاتھ پھیرنا ہے کہ جب موضع نہیں ہوں گے تو ہم اس کو دھوئیں گے. تو معلوم ہوتا ہے آپ کو حدیث پہ ڈسکشن پہ میں نے کہا تھا کہ ایک اصول ہے درایت کا اصول, ایک روایت کا اصول ہے نا اس کو اسکروٹنائز کرنے کا, اور ایک درایت کا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو بالکل آبویس بات ہے کہ مسح کرنے میں مقصد موضوع کی صفائی ہے ہی نہیں, تو پھر اس میں نیچے سے ہاتھ پھیرنے کا مقصد کوئی نہیں تھا. تو یہ یوں ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی پریزنٹیشن کے دوسرے حصے کو شروع کروں. جی جناب. جناب جو آپ کا تقدیر والا پوائنٹ تھا فورتھ, جی یہ بہت بڑا لمبا قصہ ہے سبجیکٹ ہے, جی ڈسکشن ہے. جس طرح آپ نے اسے ایکسپلین کیا میں نے اور لوگوں کو تھوڑا سا ایسے مختلف طریقے سے جی آرگیو کرتے بھی اور مختلف طریقے سے ایکسپلین کرتے ہوئے سنا. سو میں 2-3 چیزیں جی جی. قرآن میں کئی جگہ آیا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی ہوئی. حدید میں فار ایگزامپل 57 میں میرا خیال 22 آیا ہے جس چیک جس میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, کوئی مس فارچون نہیں ہوتی جو پہلے سے اللہ نے لکھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح 3-4 اور جگہ اس طرح کا ریفرنس آیا جس کا پرائما فیشا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ہونا ہے اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا, پہلے سے لکھا ہوا. اور اس پہ پھر لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا, پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے, تو اس میں آپ کی سزا اور جزا کا کانسیپٹ کیا ہوا. سو ود دا سلائٹ ری ڈائریکشن آف دی آرگیومنٹ جو پریزنٹڈ, اس کو میں نے کئی دفعہ علم اور جسٹس نہیں بٹ علم اور طاقت کے پوائنٹ آف ویو سے سنا. اور میں انگریزی میں جو الفاظ یوز ہوتے ہیں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر کے I'd like to 2 صفات جو اللہ کی ہیں, omniscient which is all knowing جی and omnipotent جی all powerful. تو آرگیومنٹ جو جس سے میں فیملیئر جو میں نے سنا ہوا اس میں وہ یہ کہ all powerful doesn't mean that you are all knowing doesn't mean that you are actually exercising your power. آپ نے جسٹس کی بات کی ہے, all powerful کی نہیں کی. میری ڈسٹنکشن آپ سمجھ گئے کہ omniscient and omnipotent. اگر مجھے کسی چیز کا علم ہے پہلے سے it doesn't mean کہ میں نے وہ کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کانسیپٹ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ کیا ہونا ہے, تو یہ دونوں کو ریکنسائل کیسے کریں کہ اگر پہلے سے لکھا ہوا ہے نوئنگ اینڈ ڈوئنگ ورسز نوئنگ اینڈ جسٹس, یہ ڈسٹنکشن اگر آپ ذرا. جی اصل میں دیکھیں جو تقدیر کے معاملات ہیں کئی ہوں گے مگر 2 ہیں کہ جو زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک کہ جس کی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی, اور میں نے اس کو اس لیے واضح کیا کہ اصل میں فہم انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ وہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے. آپ کہیے کائنڈ آف ایمان کے معاملات بھی وہاں کچھ آدمی کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں کہ یار بندہ اگر جنت میں جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو فورس کر کے ایسے کروایا گیا کیونکہ پہلے سے معلوم تھا, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور کوئی جہنم میں جا رہا ہے اس لیے کہ پہلے سے معلوم تھا اور چنانچہ وہ مجبور ہو گیا, تو یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی. تو میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے.
علم کا ہونا یہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، لیکن ان دونوں کا اپنی اپنی آزادانہ مرضی سے یہ کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک صحیح بات ہے، وہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا علم ہے۔ اب آپ دوسری بات کی طرف آئیے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری موت کا جو وقت ہے وہ طے ہے، وہ اس نے مقرر کیا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ اس کے علم میں ہے۔ یہ بات کہ مثال کے طور پر کوئی اچھی دوا کھانے سے، اچھی ایکسرسائز کرنے سے، اور جو مختلف امکانات ہیں اس سے وہ صحت یاب ہوگا یا اس کو لانگیوٹی وغیرہ زندگی میں زیادہ مل جائے گی، یہ اس کی تفصیلات ہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس میں کوئی مورل پرابلم نہیں پیدا ہوتی۔ مثال کے طور پر میری زندگی میں مشکلات آئیں گی یا میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، یہ امپیکٹ نہیں کرتی میری الٹیمیٹ رزلٹ پر جو مجھے آخرت میں ملنا ہے، کیونکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں اگر وہ اچھا ہے یا برا ہے، میں اپنی مرضی سے کروں تو مجھے ریوارڈ ملنا چاہیے یا مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کا تعلق اس کے علم اور اس کے جسٹس سے ہے۔ یہ والی جو چیز ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پروبیبلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کچھ پلاننگ سے ہے، کچھ انسان کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ کچھ آدمی کو تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب تم کماتے ہو تو اصل میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو، یہ بات کہ یہ چیز پہلے سے اس کو معلوم ہے، یہ تمہاری سٹرگل اور سٹرگل میں جو نتیجہ ہے اس میں کوئی حائل نہیں ہوتی۔ This I'm clear on. And knowledge doesn't automatically mean that. Because knowledge is coming from time dimension, which we don't have as much of a perception on. میرا سوال تھوڑا مختلف ہے جی، وہ یہ let's take something that most people have heard, سمن بکمن والی آیت آپ لے لیں کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی، میں نے ان کے کانوں کو سیل کر دیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جی اگر اللہ نے کسی کے کانوں کو سیل کر دیا، دل پہ مہر لگا دیا اور اس کے بعد وہ مسلمان نہیں ہو پاتا، نہیں ہو سکتا، تو یہ ڈسیشن کہ اس کے کانوں کو اور دل کو سیل کر دیا گیا ہے، یہ اگر اللہ نے کیا ہے تو پھر اس کی سزا کا، جسٹس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ دیٹ از دی آمنیپوٹنس ایلیمنٹ۔ جسٹس تو اس کے بعد آیا کہ اگر ایک چیز اللہ نے کی جس کی وجہ سے آپ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ کیسے آیا؟ دیکھیے، وہ چونکہ مجھے اس کو الگ سے، یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، پورا ایک سیشن اس پہ ہوگا، میں صرف اس کا، چونکہ آپ نے سوال اٹھا دیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن ہمیشہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے، اگرچہ کہ چونکہ ایک بات ظاہر ہے کہ غالب آ جاتی ہے بعض اوقات سوچ پہ، تو اس کی وہ کلیریفیکیشن سم ہاؤ لوگوں سے مس ہو جاتی ہے۔ میں مشہور آیت ہے سورہ قصص کی، سورہ نمبر 28، اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ ورس نمبر 56، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسی طرح کی وہ بھی سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سمن بکمن عمیون، لیکن آخری جو حصہ ہے اسٹیٹمنٹ کا وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، جو عام طور پر لوگ مس کر جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کون ہدایت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن یہ میری جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ہی بریف اسٹیٹمنٹ ہے،
اس جس کو کہتے ہیں نا اس اجمال کی تفصیل وہ مشہور سیشن ہے، تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ پری ڈٹرمنڈ تقدیر کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دعا سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے. میرے سارے لیکچر میں ایک ہی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے جس سے حضور نے روکا تھا. دیکھیے گزارش ہے کہ اس کا بھی مطلب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. آپ کا ایک زندگی کا فلو تھا، رائٹ؟ عام کورس آف ایونٹس میں آپ کو ایک خاص جگہ تک پہنچنا تھا، لیکن آپ کی دعا نے آپ کو وہاں سے یوں کر دیا. تو یہ بھی اللہ جانتا ہے. آپ یوں کر جا رہے تھے، آپ یوں جائیں گے اور ادھر جا کے آپ دعا کریں گے اور یوں ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ جانتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا گیا جی کہ آپ اپنا کام کریں اینڈ بی ایبسولوٹلی شیور کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وہ سارے معاملات انصاف پر کرے گا، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ جانتا پہلے سے ہے. اور یہ چیز چونکہ ہمارے ذہن میں پوری طرح سے بیٹھتی نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی ایک خاص لمٹ سے آگے اس میں الجھو نہ، معاملات کو اپنے اینگل سے دیکھو. اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے نا پرفیکشن، اس کے ساتھ اگر تم چیزوں کو اپنے ذہن سے پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوگا. تو میں نے یہ بات پلیڈ کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً ایک بہت عاقلانہ بات کی کہ بھائی تمہاری عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو پریشان ہو. ٹھیک ہوا؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ پازیٹیو باتیں کر رہا ہوں. یہ ابھی نیگیٹو باتیں تھیں. یہ بھی پازیٹیو. ہاں آپ نے پازیٹیو ہی تھی. یعنی نیگیٹو میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے عقل کے استعمال نہ کرنے کے معاملے میں، یہ ان کا جواب تھا، ان کا کائنڈ آف کاؤنٹر تھا. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی قرآن مجید کی باتیں بیان کروں گا کہ جس میں آپ کو پازیٹیولی یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین میں ترقی کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. سمجھے آپ؟ پوائنٹ نمبر 1، سورہ بقرہ کے اندر ہی 5-6 ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پہلے سوال کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہو جو ضرورت سے زیادہ ہے. یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں. اصل میں بات پوری ہے، یہ پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، مگر یہ اصل میں بات یوں ہے، وہی جو آپ نے لکھا ہے نا کہ ایک بات کہی جاتی ہے اور اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. چاند کریسنٹ، پہلی کا چاند، اصل میں مہینے کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے. جو لونر جو کیلنڈر ہے اس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو چاند بول کر مہینے مراد لیے اور چاند کی جمع لی اہلہ اور اس پر ایک الف لام لگ گیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ محترم مہینے. تو یہ آپ سے محترم مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتاؤ، جواب دے دیا. یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ اس میں بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سوال کا کرنا کوئی ناپسندیدہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ کرتے کہ لوگوں کے سوالات پہلے نقل کرتے اور پھر اس کے جوابات دیتے. تو یہ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس پلان کو بیان کرنے کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں.
فرشتوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، خوش گمانی ہے کہ وہ اللہ کے بہت اوبیڈینٹ، اور یہ صحیح بھی ہے، بیسڈ آن واٹ دا قرآن سیز. فرشتوں نے اللہ کی اس اسکیم کو سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ سمعنا و اطعنا، بلکہ انہوں نے سوال کیا جو کچھ اعتراض نما سوال تھا. کیا تو بنانے چلا ہے اس میں کہ جو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک دس کوسچن، نکل جاؤ یہاں سے، راندہ درگاہ ہو جاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا نا بعد میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے. فرشتوں کو کیوں نہیں کہا؟ بلکہ میرے خیال میں ایک بڑا پولائٹ جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ایسی ڈیمونسٹریشن کرائی جس کے نتیجے میں فرشتوں کو سیٹسفائی کیا گیا. اس میں ہمارے ہاں مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں، لیکن جو بات مجھے صحیح لگتی ہے میں اس کو آپ سمجھیے کہ پیرافریز کر رہا ہوں، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی ہوا کیا. اللہ تعالیٰ کا جواب فرشتوں کو یہ تھا، یعنی میں ابھی اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ فرشتوں، یو ہیو اے پوائنٹ، تمہاری بات کمپلیٹلی غلط نہیں ہے، مگر تم نے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا، تم نے ٹوٹل پکچر کو نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے تمہیں غلط فہمی ہوئی. تمہیں یہ خیال اس لیے آیا کہ ہم جس خلیفہ کو بنانے والے ہیں اس کو آزادی ملے گی اور وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا. یہ بات غلط نہیں ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ فرشتوں کی بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ انسان زمین میں فساد مچا رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے بھی جو جواب دیا اس میں یہ ایکنالجمنٹ موجود ہے کہ تم یو آر ناٹ کمپلیٹلی رانگ، مگر تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان بندوں کے نام بتائے کہ جو اس دنیا میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کریں گے نیکی، خیر، سچائی کے معاملے میں. ثم عرضہم علی الملائکہ، ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان کے نام، یعنی بتاؤ ان کی اچیومنٹس. یہ سر اس میں جو پروناؤن استعمال ہوا ہے نا، وہ پروناؤن اشیاء کے لیے نہیں ہوتا. عرضہم میں جو ہم ہے نا، یہ یا ہوگا فرشتوں کے لیے، یا ہوگا جنات کے لیے، یا ہوگا انسانوں کے لیے. یہ کہتے ہیں ذوی العقول، عقل رکھنے والے. تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، جو ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیڈر ہیں، امام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان غیر معمولی انسانوں یعنی پیغمبروں اور انہی کی طرح کے اور عظیم نیک لوگوں کو پیش کیا اور ان کو یہ بتایا کہ تم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ جس آزادی کو سمجھ کر تم نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ وہ غلط استعمال ہوگی اور لوگ اس میں زمین میں فساد مچائیں گے، اسی آزادی کو صحیح استعمال کرنے والے یہ لوگ بھی ہوں گے. اور میں دنیا اسی لیے بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر دنیا میں آزادی نہ ہو تو پھر نیکی بھی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں نام ہی اس کا ہے کہ آپ کو برائی کرنے کا موقع ہے، آپ برائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، مگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اوور کم کرتے ہیں اس کی ٹیمپٹیشنز کو، اور آپ نیکی کی طرف جاتے ہیں. تو فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی اس اسکیم کو سمجھنے کے بعد اس کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس دوسرے پہلو کو پیش کر کے ان کے سامنے پکچر کمپلیٹ کی. تو ان کا اب سمجھ میں آ گئی بات، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنا بلکہ اعتراض کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر آپ کسی کام میں موٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتے. اس کا ریفرنس کیا ہے سر؟ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33، 30 to 33. اچھا، اس میں جو ویسٹرن کامنٹیٹرز ہیں نا، جی، وہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل لاتے ہیں 31 میں کہ جی اللہ نے تو آدم کو چیٹ شیٹ دے دی
پہلے خود بتا دیا سب کا نام, پھر فرشتوں سے کہا تم بتاؤ, فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا, آدم کو کہا تم بتاؤ, آدم نے جواب دے دیا. سو ویسٹرن کامنٹیٹرز اس پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. ہاں, اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا امتحان تھا ہی نہیں, یہ اصل میں اللہ کا جواب تھا. وہ جواب اللہ نے آدم کے تھرو پیش کیا کہ دیکھو ان کو یہ بتا دو کہ یہ بھی لوگ ہوں گے. تم نے تو وہ دیکھا نا, تمہارے ذہن میں تو ابو جہل اور فرعون آئے, تمہارے ذہن میں عیسیٰ, موسیٰ, محمد علیہ السلام نہیں آئے, تو تم نے پوری پکچر دیکھی نہیں. اس سے ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا یہ فریڈم کی طرف ہم گئے اور فریڈم کے مس یوز کو تو ہم نے امیجن کیا, لیکن فریڈم کے پازیٹیو یوز کو اگر آپ غور کریں تو ساری بڑائی یہی ہے. اور آپ غور کریں کہ یہ فریڈم نہ ہو تو پھر اس کے بعد نہ نیکی نیکی ہے نہ برائی برائی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بٹن دبانے کے نتیجے میں آپ نے جو کرنا مجبوری ہے وہ کر دیا, تو اس میں کیا کمال ہوا. اور اگر کسی کو برائی کرنے کے لیے دھکا دے دیا تو اس کا قصور کیا ہے. تو یہ اصل میں ان پر بات واضح کی گئی. اچھا, میں اسی پہ 31-32 پہ جو کامنلی یوزڈ ایکسپلینیشن ہے مختلف مفسروں کی, وہ بھی میں ذرا بتا دوں کیونکہ دیٹ از ڈفرنٹ فرام جی جسٹ جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 32 کو پڑھیں تو اینڈ پہ فرشتے کہتے ہیں نالج کے بارے میں, گلوری ٹو دی, وی اونلی ہیو دا نالج دیٹ یو ہیو ٹاٹ اس. اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ جتنی نالج تو نے ہمیں دی ہے ہم اس تک لمیٹڈ ہیں, ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن آگے نیچرلی سینٹنس کیری نہیں ہو رہا, لیکن اس کی امپلیکیشن یہ بنا رہے ہیں مختلف مفسرین کہ آدم کے پاس, انسان کے پاس اللہ نے وہ فیکلٹی دی ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے وہ اپنی نالج کو ایکسپینڈ کرتا جائے گا. اور فرشتے ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے ٹو وٹ یو اللہ ہیو ٹاٹ اس. دیٹس دا ڈسٹنکشن ایز اپوز ٹو کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں, اپنی آزادی کو یوز کس طرح کر رہے ہیں. ہاں, ایز سیڈ سم پیپل explain this not in the context of freedom. زیادہ پاپولر وہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پھر پوری بات یہ بنتی ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ بندے جا کے زمین میں فساد مچائیں گے. اللہ نے جواب دیا کہ مچائیں گے یار, لیکن ان کو فزکس تو آتی ہوگی, کیمسٹری تو آتی ہوگی. تو فرشتوں کہیں گے سر اس سے فرق کیا پڑتا ہے, بات تو وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. نہیں, اصل میں ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ کریں گے لیکن یہ لوگ بھی ہوں گے. یعنی یہ بات کہ ان کو نالج ہوگی اور وہ نالج ایکسپینڈ کریں گے وہ بالکل صحیح بات ہے, مگر اس کانٹیکسٹ میں وہ ارریلیونٹ ہے. یعنی اعتراض یہ تھا ہی نہیں کہ جی آپ کن کو بنانے چلے ہیں, ان کو تو ABCD بھی نہیں آتی ہوگی. تو اللہ میاں نے پھر جواب دیا کہ نہیں وہ تو PhDs ہوں گے. نہیں, یہ اعتراض ہی نہیں تھا. اعتراض یہ تھا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے. تو ان کو بتایا گیا کہ یار یہ تم کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہو, تم ان کو بھی تو دیکھو جو ہم پیش کر رہے ہیں. اس میں جو میں آپ کو بتاؤں نا جو کی ہے وہ آرادہ ہم میں جو ضمیر ہے نا اس پر لوگوں نے غور نہیں کیا. ہاں, بیکاز یہ جو آپ نے پرسن والی بات کی ہے جی, یہ موسٹ ٹرانسلیشن جی ٹاک اباؤٹ تھنگس. بالکل. اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی ہے بات کو اس میں فٹ ہونا چاہیے, بات کو اعتراض کے مطابق جواب ہونا چاہیے. ایک تو وہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان میں اس ٹرانسلیشن کو باقاعدہ سمجھ میں آنا چاہیے. سو دونوں طرح سے وہ بات نہیں سمجھ میں آتی. 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. اگلا سٹیپ. جی جی. ایک یعنی کہ آزادی ہے ہمیں اچھائی اور برائی کی طرف جانے کی. جی, اس کا مطلب ہے کہ ہم قسمت بھی اپنی خود ہی بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی آزادی کو اختیار کرتے کرتے جو راستہ اپناؤں گا وہ اپنی مرضی سے کروں گا, مجھے کوئی مجبور نہیں کرے گا. لیکن
یہ بات اللہ پہلے سے جانتا ہے اور یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، میرے ذہن کی پہنچ سے اونچی ہے. سو یہ بات کہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، اس پر بہت زیادہ سوچنے سے روکا ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اگر آپ تقدیر کو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ جو کچھ نیکی یا بدی میں آپ خود کریں گی وہی ہے کہ جو آپ کے لیے ممکن ہوگا، لیکن اس کو پہلے سے وہ جانتا ہے. اس سے روک دیا گیا کہ یار اس پہ زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اس لیے کہ یہ فی الحال تمہاری پہنچ سے باہر کی چیز ہے. 3 چند باتیں ہیں بس جو مجھے بیان کرنی، 1 2 3. ایک بات یہ ہے جناب کہ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کو ماننے والے لوگ بعض یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ کچھ 50 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو بار بار پڑھنے والے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور نہیں کرتے. زمین و آسمان اور اس میں جو نشانیاں ہیں ان میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. مگر میں آپ کے سامنے 2 آیات خاص طور پر پیش کر رہا ہوں. ایک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 42. یو رائٹ. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کیا بات ہے، حالانکہ میں نے ابھی آیت نہیں پڑھی. ایبسولوٹلی یہ یعنی یہ کیسے ہوا؟ یہ پہلے سے ہوئی بھی تھی، پہلے سے دیکھ چکے ہیں. دیکھیں کتنی اچھی مثال ہے. حالانکہ یہ دیکھتے ہو سکتا ہے 42 میں بھی کچھ ہوتا، بٹ یو رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ. جزاک اللہ. قرآن مجید کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے. یعنی اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا بلکہ بندے کا کلام ہوتا، تو انسان کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں. انسان لرن کرتا ہے، امپروو کرتا ہے، انسان بدلتا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ہم سب چینج ہوتے ہیں، ہم سب امپروو کرتے ہیں، ہم سب اپنی آراء میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس اکوموڈیٹ کرتے ہیں. مگر چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام 23 برس تک اترتا رہا. اس دوران میں آپ انتہائی مصروف تھے اور آپ جو باتیں بیان کرتے وہ سب کی سب ایک دوسرے سے کنسسٹنٹ تھی. تو قرآن مجید نے بات معلوم ہے کہاں گئی؟ اس کے کانٹیکسٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کمزور مسلمان اور کچھ منافق تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کو ٹھیک طرح سے ایکنالج نہیں کر رہے تھے. تو قرآن نے یہ حیرت سے کہا کہ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت تضاد پاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تدبر کر کے، قرآن پر غور کر کے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پر غور کرنا آپ کو ایمان دے گا. جب آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ کہیں گے یار یہ تو دس بک از ویری ڈفرینٹ، اس میں کوئی کانفلکٹ ہے ہی نہیں. ویسے بائی دا وے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شروع میں کانفلکٹ نظر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہم تو سرسری طور پہ پڑھتے ہیں. پہلا جو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یار ابھی یہ کہہ رہے تھے لمحے اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے. پھر آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں یار بالکل ٹھیک، اب سمجھ میں آ گئی. یہ اس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد آدمی کو وہ اعتماد آتا ہے. بالکل یہی آیت سورہ محمد میں بھی ہے، سورہ نمبر 47، and I hope this time round my tukkah will be correct. verse 24. اللہ تعالیٰ عزت رکھے. سورہ محمد میں یہ فرمایا گیا کہ
افلا یتدبرون القرآن، ایگزیکٹلی وہی ورڈز، ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کو عقل کو استعمال نہیں کرنی، یہاں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن پہ غور نہیں کر رہے؟ اچھا وہ جو ہمارا طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، اس میں بندہ یہ بھی بڑی روانی سے پڑھ جائے گا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں، یہ اللہ میاں ڈانٹ رہے ہیں اور پڑھی جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید میں بہت زوردار طریقے سے اس بات کو بار بار کہا گیا ہے کہ تمہیں غور کرنا ہے۔ یہ ہم الانبیاء کا بھی 10ویں آیت، جی آپ پڑھیے۔ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ بالکل صحیح بات ہے، اتنا غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے باوجود ایسے مسلمان موجود ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنونسڈ ہیں کہ عقل کا استعمال ٹھیک نہیں۔ اب میں صرف آخری 2 آیات پیش کر رہا ہوں جو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ زیادہ سوال جو آپ نے سر بات یہ ہے کہ ویسے تو آپ اگر بائبل میں دیکھیں تو بائبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بالکل یہی لکھا ہوا ہے کہ in knowledge there is much misery, those who ask questions increase misery in the world۔ دیکھیے بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ میری تو پروفیشنل مجبوری ہے کہ میں یہ باتیں بیان کروں، آپ نے جو ماننا مان لیں۔ اچھا بھائی آخری جو 2 آیات میں پیش کر رہا ہوں وہ زیادہ سٹارٹلنگ آپ نے سنی نہیں ہوگی، ایک نہیں سنی ہوگی، میں کوائٹ کانفیڈنٹ، ایک آپ نے سنی ہوگی جو اب میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ انفال، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 22، ان شر الدواب، بدترین حیوان عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ انسان ہیں کہ جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کین یو امیجن، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ بدترین حیوان ہیں اللہ کے نزدیک۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22، 8:22، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ بہرے ہیں، یعنی ان کو کان میں الفاظ جاتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ they are not interested in understanding what those words mean۔ وہ گونگے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے زبان دی ہے لیکن وہ زبان کا استعمال معقول باتوں کے لیے، اچھائی کے لیے نہیں کرتے۔ خدا کے نزدیک وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ سو یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے قرآن کے ماننے والوں کو عقل استعمال کرنی، یار میرا یہ خیال ہے کہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، 100 مرتبہ پڑھا ہوگا لیکن ثواب کے لیے پڑھا پڑھی ہوگا۔ اور مطلب ہے کہ آپ سوچئے کہ ثواب کا فارمولا کیا زبردست فارمولا ہے کہ اس ٹیکے کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم سے بے نیاز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی لگتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، میں نے ایک اور آیت پرومس کی تھی اور اس کے بارے میں نے یہ پرومس کیا تھا کہ نہیں آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، بڑا ہے، ایک بڑا یہ دعویٰ ہے، اگر آپ نے کہا کہ سنی تھی تو میری بےزتی ہو جائے گی۔ اس کا جو ریفرنس ہے، اس کا ریفرنس بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا ریفرنس ہے 10:100، سورہ نمبر 10 یونس ورس 100۔ تو ہاں، یو کانٹ مس اٹ، سورہ نمبر 10، مطلب آپ ساری چیزیں بھول جائیں گے، 10:100 آپ بھول نہیں سکتے۔ جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنیے آپ، ما کان لنفس ان تؤمن، کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے۔ وہی جو آپ مسئلہ چھیڑ رہے تھے، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں جو ایک بڑی ریمارکیبل چیز ہے، بعض آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا ڈیپ مضمون اور سادہ طریقے سے بیان کر دیا گیا، ویری سمپل۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے
سوائے اللہ کی مرضی کے. یہ جب میں بات بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ وہ والا ایمان نہیں ہے کہ جو ہم ہسپتال سے لے کے آئے ایک مسلمان ماں کے یہاں پیدا ہو کے. یہ وہ والا ایمان نہیں ہے. یہ ریئل ایمان ہے جس میں آپ نے بات کو سنا, بات کو سمجھا, آپ کنفیوزڈ ہوئے, آپ ڈاؤٹ میں گئے, آپ نے اسٹرگل کی اور آپ نے کہا گاٹ اٹ یار, الحمدللہ آئی گاٹ اٹ. یہ وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مل ہی نہیں سکتا کسی کو سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے. اگلی جو آیت کا ٹکڑا وغیرہ وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے گرد جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ قرآن نہیں لیتے. یہ جو ربط ہے نا قرآن کی آیت کا, یہ سمجھیں آپ, اس کو آپ ریورس آرڈر میں پڑھیں. جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے آگے گندگی پھیل جاتی ہے, حسد کی, نفرت کی, خواہشات کی اور برائیوں کی, انانیت کی. یہ عقل سے آپ کام لیں گے, غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے. تو جب یہ آپ کے گرد آ جائیں گی, جب وہ پھیلا دے گا تو پھر وہ ایمان لانے سے محروم کر دے گا. یہ اصل میں آپ کی بات کا بھی جواب ہے جو میں تفصیل سے الگ سے بیان کروں گا کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے یہاں. ایمان لانے کے لیے لازمی شرط اللہ تعالیٰ نے بیان کی عقل کا استعمال کرنا. پہلے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے, اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ وہ اجازت دے گا ان کو کہ جو عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اپنے گرد سے, اپنے ارد گرد سے گندگی کو ہٹا دیں گے. جو عقل کو استعمال نہیں کریں گے ان کے آگے گندگی پھیل جائے گی. اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں جی میں تے مسلمان ہوں, ٹھیک ہے جی, میں نہیں غور کرنا. اس کے مطابق تو اب یہ آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہو جائے گی. یعنی آپ ایک ایسے مسلمان بنیں گے جو مسلمان نہ سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے, سنی سنائی بات کو مانتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. اس کو کوئی دوسری بات بتاتا ہے, کہتا ہے دفعہ ہو جائے یار, وہ یہ خواہ کنفیوز کر رہا ہے, میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں, تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید تو ہلا دیتا ہے. قرآن مجید کو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا اپنی جگہ پر. وہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ غور کریں, آپ اپنی عقل کو استعمال کریں, آپ سمجھیں, آپ کویسچن کریں, اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ کتنا کنسسٹنٹ ہے. یہ مائنڈ باگلنگ ہے کہ کیسے اس کتاب کو ماننے والے لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس کے قائل ہیں کہ اس میں عقل کے استعمال کو ڈسکریج کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وجہ یہ ہے, سمپلی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے, تو اس کو کنفیوز تو ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہی تو نقطۂ آغاز ہے. یعنی آپ سٹرگل کے بغیر کیسے کوئی چیز حاصل کریں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہو کہ یار میں اس کتاب کو بند کر رہا ہوں, میں کسی لمبی چوڑی گپوں کی کتاب کو پڑھتا ہوں, میں کہانیاں سنتا ہوں, اس سے میرا بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے سٹوریز سے. تو آپ نے ایک غلط راستہ اختیار کیا. دوسرا ہے کہ آپ نے کہا نہیں یار آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ اللہ کی کتاب ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, میں آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. میں کسی کو پکڑتا ہوں, میں کوئی چیز پڑھتا ہوں, میں سوچتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ پھر آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوگی. دیٹ از ون ریزن لوگ سستی دکھاتے ہیں, لوگ وہ محنت نہیں کرتے ہیں جو ان کو قرآن مجید کے پڑھنے میں کرنی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ جو پڑھانے والے ہیں وہ شٹ اپ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو جب پڑھائیں گے تو لوگ پوچھیں گے نا سر یہ ہے کیا, ابھی تو یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. میں ابھی آگے چل کے میں نے ایک بات کرنی ہے, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا پرابلمز ہوتی ہیں. آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی میں اللہ تعالیٰ ان ایکویویکل کلیئر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں ہوگی. دس از ورس 254. ورس 255 آیت الکرسی کہہ رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جو اس کے یہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی مرضی کے, یعنی سفارش ہوگی, سفارش ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں کر لو گل. یہ آدمی کو چیلنج آتا ہے کہ اللہ میاں ابھی تو آپ نے اتنے زوردار طریقے سے کہا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی, اور یہ اگلی آیت میں آپ فرما رہے سفارش ہوگی. آپ کہتے ہیں آپ کے یہاں کوئی تضاد نہیں ہے, سر جی مجھے کو سمجھائیں آپ.
تو پھر آدمی بے چین ہو کے پڑھے گا، سمجھے گا، غور کرے گا تو یہ محسوس کرے گا واقعی کنٹرڈکشن نہیں ہے. میری انیشل انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم تھی، یہ ہوگا. اور اسی سے کنیکٹڈ یہ کہ کئی دفعہ وہ جواب نہیں ملے گا، نہیں ملے اس گا. سے پھر انسان بدل ہو جائے گا. دیکھیں اور اسی لیے پھر کہا گیا ہے کہ نہ سوال یا پھر ایسے شخص کے پاس چلا جائے گا جو اس کو بدل کر دے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو جواب نہیں ملے گا تو بدل آپ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بے چینی ہونی چاہیے. پھر آپ کو اس کو اپنے لیے ایک کاموں میں سے کام بنانا چاہیے. کام ہے نہیں وہ آپ انفارچونیٹلی ریالٹی تو یہی ہے نا کہ ہمارے جو ساری تعلیم ہے اس میں اس پہ تو توجہ اس طرح سے نہیں دی گئی. کوئی سائنس کا فارمولا سمجھنا آ رہا ہو تو اس پہ تو ہم ایک مہینہ لگا کے سمجھ لیں گے. آپ جب قرآن پڑھیں پینسل کاغذ لے کے پڑھیں، نوٹ کریں کہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور پھر جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ ڈھونڈیں، آپ کو جوابات ملنے شروع ہوں گے، نئے سوالات پیدا ہوں گے. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی این آن گوئنگ پروسیس. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اس اسٹرگل کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن بعض چیزوں میں تو ہم اپنی لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. وہ بتا دیا نا، وہ تو یہ ہے قدر کا معاملہ ہے. آپ بعض دوسرے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میری لمٹس اور ہوں، کسی اور بندے کی لمٹس اور ہوں. بالکل ممکن ہے کہ میں سورہ نساء میں جو آیات ہیں وراثت کی وہ میں نہیں سمجھ سکا تو میں کنسیڈ کر لوں گا کہ یار مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. یعنی دیکھیں علم کے راستے میں یہ اعتراف کرنا تو ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. دس ڈزنٹ مین کہ بات اصلاً غلط ہے یا بات میں کوئی خرابی ہے. بھائی میرا اپنا ایک اعتراف ہے. جب آپ اعتراف کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے استاد کی بات صحیح ہے. نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یار میں فی الحال مجبوراً اپنے استاد کی بات مان رہا ہوں، بٹ آئی نو کہ میں نے اس کو بھی نہیں سمجھا. آئی کنٹینیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ایک اسٹریٹ تھنکنگ ہونی چاہیے جس میں آپ نے قرآن مجید کے سمجھنے کو آپ نے اپنا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پروفیشنز ہیں ان کے، وہ سب کچھ کرتے رہیں لیکن یہ کام بھی کرتے ہیں. اس سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. مشکل یہ ہے کہ ہم سب مذہب کے معاملے میں ایک ٹریڈیشن رکھتے ہیں. اس ٹریڈیشن میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو آپ کا کام تو ہو رہا ہے، یعنی نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، نکاح بھی ہو رہا ہے، نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے، سارے کام تو ہو رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو مستقل پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مفہوم پر غور کرنا، قرآن کہتا ہے یہ لازم ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور جب آپ اس کو یہ کریں گے اس کام کو تو آپ کے ذہن میں پریشانی، بے چینی، سوالات پیدا ہوں گے اور اس کو آپ تلاش کریں گے. کیا یار آج آپ بیٹھتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوالات ہیں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے، آپ اس پر سوچتے رہیں. اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس. باقی کاموں کے ساتھ ہم نے اپنے قرآن مجید کو ہم نے ایک خاص قسم کا وہ دے دیا ہے، ایک رول. ہر مجلس کے شروع میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، جس میں دیکھا لوگ خاص طور پر کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بات جب ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے کوئی نعت پڑے گا، اس کے بعد پھر ہم اپنا اصل بزنس شروع کریں گے. اور اس دوران میں انتظار ہوتا ہے کہ یار یہ فارمیلٹیز کب ختم ہوں گی. مجھے یاد ہے جب لمز میں ہمارا ہوتا تھا نا وہ جو سالانہ وہ کانوکیشن، تو مجھے ایک مرتبہ کہا گیا تم نے تلاوت کرنی ہو یار ادھر 5 منٹ میں ختم کر دینا کیونکہ وہ فارمیلٹی تو ہے لیکن یہ نہ ہو کہ تم لمبا کر دو، اس کی اپنے ٹائمنگز ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی اذان نہیں ہوتا. اس کو یعنی اب یہ تھا ایک آپ سمجھیے کہ تمہیدی ایک سیشن. اگلی مرتبہ سے ایمانیات پر گفتگو شروع ہوگی اور میں نے گزارش کی کہ ایمانیات پر گفتگو کا فوکس ہوگا وائی. اس لیے نہیں کہ یہ اچھا لگتا ہے، اس لیے قرآن یہی کچھ کرتا ہے.
قرآن آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیوں ماننا ہے، پیغمبر کو کیوں ماننا ہے، آخرت کو کیوں ماننا ہے، یہ قرآن کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ان دی ریسنٹ ڈیولپمنٹ سائنٹیفک ڈسکوریز، تو اب تو جواب آ گیا ہے. I mean, I have a proof. I mean, I have in my mind that there is God and the Quran is a revealed book. کیونکہ جو انفارمیشن 14 سال پہلے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ آج جا کے سمجھ آ رہی ہے سائنس میں. جی وہ نالج کہاں سے آئی تھی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو آپ لوگوں کا ان پٹ اس میں بڑا ویلیوبل ہوگا، کیونکہ وہ ایک پورا ایک چیپٹر آپ کہیے ہے حضور کے پیغمبر ہونے کے دلائل میں. قرآن کا میسج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس میسج کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں بہت سے سائنسی حقائق معلوم ہی نہیں تھے. یہ تو پوری ایک میرے خیال میں کوئی 100 کے قریب آیتیں ہیں میرے پاس. جی ماشاء اللہ. اوکے اس میں یہ تھیوری آف ایولیوشن ایگزیکٹلی اس کے اندر میرا بھی یہ خیال ہے. وہ میں جی an article which I read. ماشاء اللہ. اس پہ آپ کا انپوٹ چاہیے. ادھر سے کچھ دیکھ لیں سوال اگر آپ. میں ایک سوال آپ پلیز. انسان کا آنے کا مقصد تو ابھی آپ نے آج بھی ذکر کیا کہ ایک فریڈم دے دی گئی انسان. جی اور اس فریڈم میں ایک آپ کا امتحان ہے کہ آپ سچائی کی طرف جاتے ہیں یا برائی کی طرف جاتے ہیں. یہ تو انسان کا مقصد ہوگا. ایبسلیوٹلی. اللہ نے کیوں بنایا انسان؟ دیکھیں اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیا نیڈ تھی تو میں اللہ تعالیٰ کی نیڈ سے تو کوئی واقف نہیں ہوں. قرآن میں کوئی ذکر ہے اس کا؟ قرآن دیکھیں لیکن قرآن مجید سے پراببلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ ایک حسین دنیا بنائے جس کو اس نے جنت کے نام سے ڈسکرائب کیا، اور اس میں وہ ایسے مخلوق کو داخل کرے کہ جو اس کو انجوائے کرے، اس میں وہ بہت زیادہ خوش ہو. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب وہ اس میں داخل ہو میرٹ کی بنیاد پر، پرفارمنس کی بنیاد پر. وہ میرٹ اس دنیا کا امتحان ہے. سو اس زندگی کے لیے یہ زندگی ضروری تھی. چنانچہ اللہ نے ہم سب کو جنت کے لیے بنایا ہے اور ہم سب کو یہ ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اس بہت مختصر سی دنیا میں اس لامحدود زندگی جو اللہ کی رحمت کا ایک ریفلیکشن ہوگی اس کے لیے کوالیفائی کریں. تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی، اس کا ایک نتیجہ ہے. یہ بھی کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے علاوہ بھی رحمت ہے. اس کے علاوہ بھی رحمت سے کیا مطلب ہاں یہ تو قرآن کی ایک آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے. سورہ طلاق کی آیت ہے آخر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بنائے 7 آسمان وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح سے زمینیں بھی. تو ہم ایک آسمان کی ایک زمین ہے تو 6 زمینیں کم سے کم اور ہیں. یہ جو تھیوری آف ملٹیپل ورسز ہے، ملٹیپل یونیورسز ہے، وہ تو اٹ از ناؤ این اسٹیبلشڈ فزکس کی. جی تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہاں بھی یہی امتحان ہو رہے ہوں اور وہاں بھی کوئی گلبرگ کے مین بولے وارڈ میں ایک بٹ ہاؤس ہو اور اس میں ایک مولوی بیٹھا تقریر کر. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جو جنت ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور جو دوزخ ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے ہے. نہیں، جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا جنت جہنم کہیں بھی نہیں ہے. یہ آسمان اور یہ زمین یہ سب بدل جائیں گے
اور جنت جہنم بن جائیں گے. یعنی یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو لوگ بڑے پریشانی میں کرتے ہیں, یار اتنی بڑی دنیا فائدہ کیا ہے اس کا. برٹن رسل نے کہا نا کہ تم کہتے ہو تمہارا خدا بڑا حکیم ہے, کیا حکمت ہے یار, اتنی سی چھوٹی سی ننھی سی زمین میں زندگی ہے, باقی تو سارا ویسٹ آف اسپیس ہے نا. تو یہی اللہ میاں نے بتایا کہ اصل میں یہ ویسٹ آف اسپیس نہیں ہے, یہ زمینیں ہیں بیریا ٹاؤن کی اور ڈی ایچ اے کی, اس میں پلاٹس بننے ہیں. یہ بتایا. اچھا, میں بتانے یہ لگا تھا کہ جو لیٹسٹ ریلیٹیوٹی میں ریسرچ ہے جی, وہ یہ کہتی ہے کہ 11 ڈائمینشنز میں ساری ایکویشنز, اگر آپ اسیوم کریں کہ 11 ڈائمینشنز ہیں تو ساری ایکویشنز ورک آؤٹ ہو جاتی ہیں. اب 3 ڈائمینشنز ہم اسپیشل ڈائمینشنز جو ہیں اس سے ہم واقف ہیں, چوتھی ڈائمینشن ٹائم ہے, اور اس کے بعد رہ گئی آپ کی 7 ڈائمینشنز, جس کا مطلب افیکٹولی یہ بنتا ہے کہ ہم صرف 3 ڈائمینشن سے پوری طرح واقف ہیں. چوتھی ڈائمینشن جس کو ہم فلو کے طور پہ لیتے ہیں, ٹائم, وہ کسی اور پرسپیکٹو سے وہ سارے کا سارا ٹائم اللہ کے سامنے ہے. اٹ از ناٹ اے فلو, اللہ کے سامنے وہ فلو نہیں ہے, وہ اسٹارٹ سے اینڈ سارا موجود ہے, which then leads to the notion کہ اللہ کو سب پتہ ہے, رائٹ, شروع سے آخر تک کیا ہونا ہے. اور اس کے علاوہ 7 ڈائمینشنز بن